بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ پچھلی 2 پوسٹوں کا تسلسل ہے جس میں ہم علوم وہاب اور علوم عقل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے شیخ اکبر کے نزدیک اہل اللہ اپنے لیے کچھ خاص الفاظ یا اصطلاحات بناتے ہیں جن کو وہ اشارات کہتے ہیں، اور ان اشارات سے وہ پھر آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ ان اشارات کی زبان ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ شیخ فرماتے ہیں اس کی مثال کچھ یوں ہے، اگر کوئی شخص کسی ایسے معاملے میں گرفتار ہو جس سے اس کا سینہ تنگ ہو اور وہ اسی میں کھویا ہو، اور کوئی دوسرا شخص کسی تیسرے شخص کو پکارے جس کا نام فرج ہو اور کہے اے فرج، اب جب یہ شخص یہ سنے گا کہ جس کا سینہ تنگ ہے تو وہ خوش ہو جائے گا اور کہے گا اللہ کی طرف سے آسانی آ گئی انشاءاللہ، یعنی اس تنگی سے چھٹکارا ملے گا اور وہ خوش ہو جائے گا۔ اس مثال میں شیخ اکبر نے یہ بتایا کہ جس شخص کا نام فرج ہے، فرج کا مطلب آسانی ہے، راحت ہے، تو اگر کوئی تکلیف زدہ یہ لفظ یا یہ کلمہ سنے گا تو وہ اس اپنے حساب سے سمجھے گا اور اسے اللہ کی طرف سے بشارت یا نیک گمان تصور کرے گا اور خوش ہو جائے گا۔ اس کی مزید مثال شیخ اکبر اس طرح سے فرماتے ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ صلح کے وقت کیا۔ جب انہوں نے آپ کو بیت اللہ کی طرف جانے سے روک دیا تو مشرکین میں ایک ایسا شخص آپ کے پاس آیا جس کا نام سہیل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب یہ معاملہ آسان ہوا، تو اس کے نام کو افعال تصور کیا۔ پھر ویسا ہی ہوا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گمان کیا تھا کہ یہ معاملہ سہیل کے ہاتھوں طے پایا، لیکن اس شخص کے والد نے تو اس کا نام رکھتے وقت یہ سب نہیں سوچا تھا، بلکہ اس نے تو اس کا نام نشانی کے طور پر رکھا تھا کہ یہ پہچانا جائے، اور اس کے والد کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ میرے بیٹے کا کوئی اچھا نام ہو۔ تو اللہ والے جب عطا اور وہاب کے راستے سے ان علوم کو پاتے ہیں تو وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے اشارات ہی تصور کرتے ہیں، اسی لیے انہوں نے ان علوم کی شرح کو اشارات کے نام سے یاد کیا، نہ کہ تفسیر کہا۔ شیخ مزید فرماتے ہیں جب اہل اللہ نے دیکھا کہ اللہ اشارات کو اہمیت دیتا ہے تو انہوں نے بھی آپس میں اس کا استعمال شروع کیا، لیکن پہلے انہوں نے اس کے معنی، وقت اور جگہ کو متعین کیا۔ یہ اہل اللہ اس وقت اس کا استعمال کرتے ہیں جب ان کے پاس کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو جو ان کی جماعت میں سے نہ ہو، یا پھر اس معاملے میں جو کہ ان کے نفوس میں قائم ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ والوں نے اپنے معاملات میں ایسے اصطلاحی الفاظ بنائے جنہیں صرف انہی سے جانا جا سکتا ہے۔ انہوں نے وہ طریقہ اپنایا جس کی غیر کو خبر نہیں، اور یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا کہ عربوں نے اپنے کلام میں تشبیہات اور استعارات کا استعمال کیا۔ یہ لوگ جب آپس میں ہوتے ہیں تو صریح نص سے بات کرتے ہیں، لیکن جب ان کے درمیان کوئی ایسا تیسرا شخص ہوتا ہے جو ان میں سے نہیں، تو پھر یہ ان الفاظ اور اصطلاحات کا سہارا لیتے ہیں جو انہوں نے بنائے، اور وہ اجنبی ان کی بات نہیں سمجھ پاتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں یا کیا کہنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر شیخ اکبر نے فرمایا کہ اہل اللہ نے اپنے لیے بالکل اسی طرح اصطلاحات وضع کی ہیں جس طرح کہ دیگر کسی بھی علوم والوں نے اپنے علم کی اصطلاحات بنائی ہیں۔ جب تک آپ ان اصطلاحات کو ان اہل اللہ سے نہیں سمجھیں گے، آپ ان کے علوم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ ان کے علوم کو لیں گے اس کے ظاہر کے مطابق اور اپنی فہم کے مطابق ان کے معنی بیان کرنے لگ جائیں گے تو آپ خود بھی گمراہ ہوں گے، دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اگر آپ اہل اللہ کی اصطلاحات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو انہی کی ضرورت ہے، انہی میں سے کوئی شخص یہ اصطلاحات آپ کو بتائے، سمجھائے، اس کے سوا تو کوئی تیسرا راستہ نہیں۔ یہاں یہ سب بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اہل ظواہر میں سے بعض بڑے بڑے علماء اہل کشف علماء پر اعتراض کرتے ہیں، ان کی کتابیں اٹھاتے ہیں، اس میں سے عبارت پڑھتے ہیں، اور چونکہ ان کی عبارتیں ان کی اصطلاحات میں ہوتی ہیں تو یہ اصطلاحات تو انہیں آتی نہیں ہیں، ان عبارات کا اپنی اصطلاحات میں ترجمہ کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں یہ اہل اللہ تو یہ بات کر رہے ہیں، یہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اس کی متعدد مثالیں ہیں، لیکن آج کے دور میں ایک مثال غامدی صاحب ہیں جنہوں نے شیخ اکبر کی ایک عبارت اٹھائی فتوحات مکیہ سے۔ اب اس عبارت میں شیخ اکبر نے جن اصطلاحات کا استعمال کیا ان اصطلاحات پر تو انہوں نے بالکل توجہ نہ دی کہ شیخ اکبر کے نزدیک نبی سے کیا مراد ہے، رسول سے کیا مراد ہے، ختم سے کیا مراد ہے، مقام سے کیا مراد ہے، نبوت سے کیا مراد ہے۔ وہ الفاظ اٹھائے
اور ان الفاظ کو اپنی اصطلاحات میں یا اپنے علم کی بنیاد پر پرکھنا شروع کیا، اور پھر یہ نتیجہ نکالا کہ جی نعوذ باللہ شیخ اکبر جو ہیں وہ ختم نبوت کے قائل نہیں، یا شیخ اکبر نعوذ باللہ وہی بات کرتے ہیں کہ جو کوئی جھوٹا نبی کرتا ہے، جیسے کہ مرزا غلام احمد قادیانی یا کوئی اور ہو۔ تو ان بیچارے علماء رسوم کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جب تک آپ اہل طریقت کے علوم کو ان کی اصطلاحات میں بیان نہیں کریں گے، آپ ان کی مراد تک نہیں پہنچ سکتے، اور ان کی اصطلاحات جاننے کے لیے آپ کو انہی کے علوم کا سہارا لینا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آپ ان کی اصطلاح میں دیکھیں کوئی لفظ ہے، پھر اس کو فقہ کی اصطلاح میں دیکھیں اور اس اصطلاح کا مطلب اٹھا کے ادھر لگا لیں۔ اہل اللہ پر جو زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں تو اس کی واحد وجہ یہ بھی ہے کہ علماء رسوم جانتے بوجھتے ہوئے ان کی عبارات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو ان سے متنفر کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی واضح ہے کہ یہ علوم ان کے ادراک سے پرے ہیں۔ ان کی رسائی تو بس انہی ظاہری علوم تک ہے جنہیں وہ عقل سے حاصل کرتے ہیں، اور یہ چاہتے بھی یہی ہیں کہ لوگ بھی انہی ظاہری علوم تک ہی محدود رہیں تاکہ ان کی بادشاہت اور چودراہٹ قائم رہے۔ شیخ اکبر نے ان کے بارے میں بالکل درست فرمایا، یہ تو صرف اس دنیاوی زندگی کا ظاہر ہی جانتے ہیں اور آخرت سے غافل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل غفلت سے بچائے اور اہل اللہ کا قرب، ان کی محبت اور ان کی صحبت سے مستفید فرمائے، اور شیخ اکبر کے علوم کو درست طریقے سے پڑھنے والا اور سننے والا اور سمجھنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔